پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان شمع جمال محمد حیدر بہار باغ اتصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگیر رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کائنات تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بارزی تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل خیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا در نہا میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرودی متقدہ تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے اقبال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بنانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے روک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ آ گیا جس قلعے میں جا کر مسلمہ اور اس کے ساتھی بند ہو گئے 40,000 کا لشکر اس قلعہ میں محاصرہ بند ہو گئے اندر قلعہ بند ہو گئے تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے اوپر سے وہ جناب سیسا پگھلا کے پھینکے اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے تیر اور نیزے پھینکے پھر آیا مرد خدا کا عمل پھر آیا مرد خدا کا عمل کیسے آیا پھر جب مرد خدا کا عمل آیا نا حضرت براء بن مالک جب سب نے کوششیں کر لی حضرت براء بن مالک آئے فرمانے لگے اور میری لوڑ ہے اور میری لوڑ ہے صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے فرمایا ڈھال ہوتے میں نے رکھو آپ بڑے چھڑکے نے بدل دے سن بالکل دبلے پتلے آپ نے فرمایا میں نے ڈھال ہوتے رکھو جب صحابہ نے ڈھال ہوتے رکھا آپ نے فرمایا میں اچھال کے قلعے کے اندر چھوڑ دیا 40,000 کا لشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا 40,000 کا لشکر اندر صرف این تلواروں سے دیا کرن کہ حضرت براء بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے لیکن ہم عشق نہ آ گیا جس سے بعد ایک بات کہتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اے اور بے خطر ہے خالی ہوئی نہیں ایک قیامت تک ہوتے رہیں گے میں حویلیت مقام دے سارے نے پکڑ پکڑ بھی گولیاں جھڑاتا میں چھٹو جناب آج جان دیر نہ موقع آیا پچھاڑ جاؤ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں جھڑانے کا پچھاڑ جاؤ آپ صاحب توڑے تک نہیں پہنچن دیں دے اسی ہیں جو سیاں اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں حضرت براء بن مالک نے کیا کہ میں نے دھان ہوتے چک کے
40,000 دے لشکر وچ سٹ جاؤ اندر قلعے دے وچ تے صحابہ نے ڈال تے رکھیا تے چک کے جدوں اندر سٹے نا تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑ جانے دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہنا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب 4 بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوگا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی یہ تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو تے جناب اتنے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے جو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں، آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہے، ارے ذرا میں کرو لائیو سناوا لائیو مرد خدا کا عمل سامنے بہ کے پھر آپ تا امام العاشقین ہے نا، پھر آپ تا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے، وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیا، آل بیت تو ہوندیا، تابعین تو ہوندیا، تبع تابعین تو ہوندیا، اجمعین تو ہوندیا، محدثین تو ہوندیا، اولیاء تو ہوندیا، مجاہدین تو ہوندیا، صفہ سالارہ تو ہوندیا، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنوں تک پہنچ رہا، تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو اے ساری گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نے جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدہ نو جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کریں گا؟ کہنا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتنے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، کدھر نہیں جانا اور اچھا تھانے کی نہیں جانا، کہنا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہنا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہیں کہا جھنڈا رکھا گا موڑے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ ماراں گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے تو کے قدم اٹھا کے ڈر رہے ہیں۔ پھر جدو مبشر شہید دی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے دی کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے، تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک نو فائدہ ہوندا تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے اور موت حرام ہے، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، اور تندو سود سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن تندو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہنا عشق امیر جنود، اقبال کہنا لشکرہ دا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گئے اور سانو 12 جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے کو اسلحہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہوں نے ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر تسی زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا، کہنے لگا سچا اور زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچا نہیں، کہنا اسی نعرہ تکبیر اچھا اچھا لانا شروع کر دیتا، کہنا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیاں الٹیاں کر کر کے مار رہا ہے، اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بلند کی تھی تے انہوں نے دل پھٹ گئے، اس واسطے نہ اچھا لگائی دا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جان گے ادھر ایک کو ہتھیار ہی آئے گا، امریکیوں نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا چلیا وہ اجے تواڈے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڈے ہاتھاں چ ہوندے تے تسی ساڈے آقا مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے۔ ہاں
لیکن یہ یاد رکھنا جتنے ہتھیار ناکام ہو جانے اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہتھاں وچ ہے، اس نے لبیک دا نعرہ آکھدے ہیں۔ ہاں یہ نعرہ اور یہ میٹنگ ہوئی، انہوں نے کیا سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں نے روکو، انہوں نے قلم کرو، پکڑ لو سارے انہوں تسی پکڑ نہیں سکتے، انہوں نے کہا جی سارا کچھ ممکن ہے، انہوں نے شورا بھی پکڑ لئی، انہوں نے اتوں لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، کارکنان بھی پکڑ لے، انہوں نے جناب قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پہ دنیا تو بھی چلے گئے، اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹن دی، انہوں نے کہا جی پھر کی ہے، انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں، ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں، انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے، انہوں نے کہا جب لبیک کا نعرہ لگانا پھر کوئی آسمان ٹوٹا جا جائے گا سارا لبیک کے رکھتے ہیں۔ یہ گارنٹی نہیں ہے، یہ اثر تو چلتی آ رہی اور ہم نمائش ہوئی کراچی تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے، میں کہوں نہ تو رہن تامن نہ نہیں دینا، ایک باری لکھتے دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو خدا کی قسم ہے، ایک باری اتنے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے، جس ساری کائنات کی طاقت تھوڑے پیرا چنا لیا تھا سانو پکڑ لینا، اور یہ تب تاریخ کمائے، انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب نچن ٹپن والے اور جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہاں دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکتی ہون، انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت کی پتا ہوئے، انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے، ایک بار کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ دی طاقت اے جناب انگریز مصنف ہے، اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی دی کردار کشی کی تھی، لیکن آخر تے آگے کہنے تے مجبور ہو گیا، انہیں کہا صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تے تعداد اجواد نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے گنتی تے بات نہیں ہویا، کدی بھی ساڑھے تے اسباب اور اصلے تے بات نہیں ہویا، اور کہنا اس قریب سی کہ صلاح الدین ایوبی دیا صفحہ اتنی پھٹ جاندی سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی، لیکن جب نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی لوٹ کے لڑنا شروع کر دیتا تھا، اور تانوں پتہ ہی نہیں، اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے، لا الہ الا اللہ دی طاقت ہی تو مسلمان نو زندہ رہنا سکھا دی، اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں کدھر صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں، اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں، اقبال کہتا فقر کے ہے معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، اور فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سے جیے کر کے رکھ دیا، فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، اور پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجیاں ساریاں، بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ تے جانا کیا سی کہ تو چھاپ اس نام کے مصطفیٰ نہ کھا کے تیاسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد، این جناب ہر شہ انجن کمن لگ پئی سی، اے یاد رکھنا پورے عالم کفر نو ساڑی توڑی جنگ حضور دے ناتے وے، اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دودھ پیندے بچے بھی تانوں نہیں چھڑن گے، تسی لا زور جتنا لا سکتے ہو، اور مجاہد جس نے سلمان رشدی دیتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تا وہ پیدا بھی نہیں سی ہویا، ساڑیاں ماما انہوں نے ویر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کیلے دے نال ہے، سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیے، اے بھول جانا اسی سارے ہی مارے گئے، سارا کچھ بھی ختم ہو گیا، لیکن تانوں بھی چھٹن گے نہیں اگر تسی ساڑے آقا و مولا دے بارے گل کی تھی، کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن، کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون، ساڑے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے، اور ساڑے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے پاس، اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ ہو بیدار، ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا، اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے، صدیاں چاہیے، خدا کی قسم صدیاں چاہیے، جب دی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آ کے کہا نا، میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا ہے چلیں، تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے، میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا،
تواڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن تے تسی چھڈ کے گئے اسی مشن تے حضور دے نال تے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین نو سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے. ایک چھوٹی جی گل کر دیا اے افادات خاتمیہ ہن چھاپی انہوں نے اس تے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے او بابا جی دی لائبریری وچ کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی ہاں جدو لین کے ڈائریکٹے پھر وچ کتاباں دے واسطے ہونے کی کام ہے جدو کرٹ کے ڈائریکٹے پھر جناب وچ کیڑی کتاباں تے کیڑی جناب صفحے تے کیڑیاں گلاں جدو ادھروں حکم ہوندا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں جنہ کتاباں دے حوالے جڑیاں گلاں سانو کتاباں چوں ملیاں نو کتاباں بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان دی لائبریری تے کجا او انٹرنیشنل لائبریری چوں کتاباں ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. یہ ہے بابا جی اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے تو اس نے پھر پتہ کیا کہا بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں یہی باتیں سب کو یقین ہے نہ مرنا ہے سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کرے جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں اور جانا تو ہے نا. سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. اور یہ یاد رکھنا یہ ہماری مسجدیں یہ ہمارے مدارس یہ ہماری ساری چیزیں یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہے یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہیں کوئی محمود غزنوی ہے کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے کوئی ممتاز قادری ہے اور جناب کوئی غازی شکیل ہے اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول پاسبان عزت رسول اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چل عقل محکم از اساس چون و چل عشق اریاں از لباس چون و چل. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چن. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے بابا جی نے وہ کیا ہے
کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے، سنگے درے جانا وہاں تک پر پہنچنا کام ہے، لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے۔ دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے، اسلام کا پرچم بلند ہو، حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا، کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا، بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، جو تواڈے کو ہوندا ہو کر لو، جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو، اپنے منافق بھی کٹھے ہو جاؤ تے باہروں بھی بلا لو، لبیک کا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈکیا جانا۔ ابھی اول دے موقع تے گل سنائی سی کہ مسلمانوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس لیا کھڑیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہا سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گئے کہ انہوں روکو۔ انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڈے مندر گر جائے۔ تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور پہ انہوں کو کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں، لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا، اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ نعرہ لگانا ضروری ہے۔ میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا۔ اور مسلمان جدوں بھی کدے بھی مقام دے اتے بلندی پان کے تے وہ اس سے نعرے دے نال پان کے، اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی۔ بھائی مولا کائنات کا غلام ہوئے اور وہ کبھی میں مولا کائنات کا غلام ہاں، اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہیں جی صلح حدیبیہ تے موقع تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی، علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو۔ مولا علی فرمان لا مقابدہ، یا رسول اللہ علی ہوئے تے تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا۔ علی دا غلام ہوئے تے لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اس وچ کوئی خون نال گاٹے، وہ کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات دا غلام ہاں، اور جناب آ کے مینوں لبیک دے نعرے نال ڈیڈ فیڈ ہوندی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک جتھے بھی حضور دا نام آ جائے گا اوتے مولا کائنات دا غلام کدی جناب اختلاف نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا اس نعرے کو ہور دب کے لاؤ، اس نعرے کو جناب شامی بھی لاؤ، صبح بھی لاؤ، سحر بھی لاؤ، افطار بھی لاؤ، فجر بھی لاؤ، ظہر بھی لاؤ، عصر بھی لاؤ، اور عشاء بھی لاؤ، مغرب بھی لاؤ، کیونکہ اس سے نعرے نے تے سانو حضور دے دین نو تخت تے دیکھنا نصیب کرنا۔ اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پیندیاں، نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرایا اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں۔ اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے، انہوں نے والدہ نے کیا پیغام بھیجا، اے میرے کو ہن مل کے گئے، انہوں نے کیا کہ جناب صاحب نے جا کے دس دو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا، میں 9 پتران دی باما، میں 9 پتران دی باما، باقی 8 کٹھے چاہیے دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ۔ اے اللہ دے بندے ہو تسی کنے نہ مت ہلایا، تانوں پتہ ہی نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، یہ جبر و قہر نہیں، ہاں یہ جبر و قہر نہیں، اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلائے ہوئے۔ یہ نشہ نہیں اترنا، یہ نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا۔ اگر یہ نشہ اتر گیا ہوتا تو پھر رونقیں اس طرح ہوندی ہیں، کال لگے نہ ودی یا گھٹی، اور انشاءاللہ
घटना नहीं ना किसी के वास्ते च घटाना एक मुमकिन ही नहीं इन्हां जोर ही नहीं बस तुसी दलेर हो जाओ तुसी तगड़े हो जाओ तुसी दाएं बाएं दी गल्लां सुनिए छड़े बंद कर दो इंज होएगा और मेरी गल सुनो हुजूर दा नाम ना मीडिया दा मोहताज है ना सोशल मीडिया का मोहताज है ना तहरीक का मोहताज है ना मेरा मोहताज है ना किसी मौलवी पीर आलिम जनाब किसी सरदार वडेरे किसी हुक्मरान वजीर आजम PM और इन्हां दा बस हुंदा ते इन्हां दा बस नहीं चलदा ये तो कहते ना सी मुसलमान भी नहीं ये तो जनाब वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद ए वक्त दा जलील आजम ये वजीर आजम तो नहीं है जलील आजम है ये वक्त दा ये जनाब जर्मनी ज़बान बोले तो पूरी मीडिया खड़ा होकर पीछे दिखाए कि हमारे वजीर आजम को जर्मनी ज़बान आती है। मैंने कहा अच्छा आती है आगे चलो जब अक़वाम मुत्तहिदा में तुम खड़े थे तुम्हें देख कर कुरान नहीं पढ़ना आया डूब कर नहीं मरते वो क्या कहते होंगे कि 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा ये है जिसे देख कर कुरान नहीं पढ़ना आता और तुम्हें जर्मनी ज़बान पर फख्र है तुम्हें होगा उनके ऊपर फख्र हमें इस बात के ऊपर कोई फख्र नहीं हमारे लिए फख्र एक ही बात है कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत मौजूद है हमारे लिए फख्र की यही बात है कि जब भी हुजूर की नामोस की बात आती है हम अपनी जाने अपना माल अपने बच्चे अपनी औलाद और अपनी तमाम असबाब उसी हुक्म के मुताबिक जिस तरह अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया वो लेकर मैदान में आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे न हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर कोई दावा नहीं ना हम शेख न मुल्ला न मसाहिब न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। और आखिरी बात ये याद रखना खुदा न खास्ता हो सकता है कि मैं भी रास्ते से हट जाऊं हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं मुंह में खाब कहीं आगे पीछे हो जाऊं तो मैं आपको खुद ही आज बताकर जा रहा हूं कि मुस्तनद रास्ते वही माने गए बस कोई भी हो मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और वो सामने मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए और लौट आए चित्रे फरजाने गए ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए और आह को निस्बत है कुछ शाख से आह निकली और पहचाने गए। और एक मर्तबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े जी सारे 3 मर्तबा सूरह इखलास को बोला बात मैं आपके साथ कहता चलूं कि दुश्मन हर वार करेगा अब मुनाफिक की सूरतों में आपकी सफ़ों में भी घुसेगा लेकिन आपने बड़ी एहतियात करनी है और बड़ी जनाब आंखें खोल कर रखनी है कि कौन अपना है और कौन बेगाना है और वो बाबा जी बता कर गए हैं जो हुजूर से अन्य मोहब्बत करे वो अपना है और जो हुजूर से अन्य मोहब्बत न करे वो अपना नहीं है।